علاوہ ازیں سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کی بہتری کے لیے کیے جانے والے منصوبوں نے صوبے کی معیشت کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت میں ہمیشہ پرعزم پاکستان تحریک انصاف رہی۔ ہر مشکل وقت بالخصوص کرونا وبا اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں عوام کے ساتھ کھڑے رہنے والے عمران خان کی قیادت نے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ باور کرایا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے ان اقدامات کی بدولت تحریک انصاف نے حقیقی معنوں میں عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ جناب اسپیکر، میں اس ایوان کی وساطت سے صوبے کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید اقدامات اٹھائے گی۔ عوام کی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا ہر باشندہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صوبے کی ترقی و خوشحالی کا یہ سفر جاری و ساری رہے، آمین۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے اس معزز ایوان کو پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود اور خدمات کی فراہمی کے لیے مکمل کیے گئے چند بڑے بڑے اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، عوام کو سستی اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ اس فریضے کو خلوصی دل کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے صوبے کے عوام بالخصوص غریب طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوا۔ ان اقدامات میں سے کچھ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت نے صوبہ بشمول ضم اضلاع کے لیے تمام شہریوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کی غرض سے انصاف کارڈ فراہم کیا۔ خیبر پختونخوا 4 کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے، جس کے تحت ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فراہم کی گئی، جس سے مستفید ہونے والوں میں 52% خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ صوبے کا پہلا برن اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا، جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا OPD بلاک، لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں الائیڈ اور سرجیکل بلاک، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرتھوپیڈک اور اسپائن سرجری بلاک تعمیر کیا گیا، جس سے صوبے بھر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ صدوق کالج آف ڈینٹسٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے مالاکنڈ ڈویژن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کے اقدامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا، جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ 2,13,000 سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں معزز ایوان کو تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ہزاروں نئے اسکولوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قابل اساتذہ کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا، جس سے تعلیم تک رسائی اور معیار میں بہتری آئی۔ کم سہولیات کے حامل علاقوں میں طلباء اور طالبات کے لیے 2000 سے زائد کمیونٹی اسکول قائم کیے گئے۔
سیکنڈری اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام شروع کیا گیا. مردان میں گرلز کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا. 2013 سے 2022 تک 84 کالجز اور 10 یونیورسٹیاں قائم کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ 76 کالجز کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی، جس سے طلباء و طالبات کو ان کے آبائی علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر ہو رہی ہے. ضم شدہ اضلاع میں کیڈٹ کالجز قیام سے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہو رہے ہیں. نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور احسن اقدام پاک آسٹریا فخشولی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہری پور کا قیام ہے، جس سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، امن و امان اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے. اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی. امن و امان کی بحالی میں سب سے اہم شعبہ پولیس کا ہے، جس کو خصوصی توجہ دی گئی. اس شعبے میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات سے میں اس ایوان کو آگاہ کرتا ہوں. پولیس ایکٹ نافذ کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے جس کے تحت پولیس کو خود مختار بنایا گیا. پولیس فورس کو پیشہ ورانہ خطوط پر استوار کیا گیا. پولیس کو جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی تاکہ وہ امن و امان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر سکیں. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے حقیقی طور پر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اور مقامی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 20% فنڈز مختص کیے. لاوازی صوبائی مالیاتی کمیشن اور مقامی حکومتوں کے کمیشن قائم کیے گئے. جناب اسپیکر، آج پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی لپیٹ میں ہے. پورا ملک اور ہمارا صوبہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں. حالیہ تاریخ میں بے وقت بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں سے پورے صوبے کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا اور سرکاری و نجی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا. انہی خطرات اور نقصانات کے پیش نظر بانی پاکستان تحریک انصاف کی دور اندیشی کی بدولت خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی جیسا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس منصوبے کے تحت کروڑوں درخت لگائے گئے اور اب بلین ٹری پلس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مزید شجرکاری کی جائے گی. جناب اسپیکر، اب میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے سالانہ بجٹ کی طرف آتا ہوں.